والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله في الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. صلوات پڑھیں حضرات. ایک کمپلیٹ محفل مکمل ہو چکی ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو مجمع میرے سامنے ہے میرے خیال میں ان میں سامعین کم ہیں، شعراء زیادہ ہیں، کیونکہ جتنے شعراء تھے اتنے ہی سامعین بھی کم و بیش تھے. بہرحال ایک شعری سلسلہ بہت اچھا مجھے بہت دن کے بعد سننے کو ملا. عام طور سے موقع نہیں ملتا ہے اتنا لمبا چوڑا شعری سلسلہ سننے کا. چنانچہ مولانا کا حکم ہے اور ان کا حکم اگر میں نہیں مانوں گا تو بعد میں مجھے بھگتنا بھی پڑ سکتا ہے، اس کا مجھے اندازہ بھی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنے سے طاقتور سے ڈر رہا ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں، لہذا میں بھی ایک کمزور انسان ہوں اور کمزور انسان کو بہرحال ڈرنا چاہیے. بہرحال ان کے حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے یہ چار مصرے تقریباً 2 سال پرانے ہیں میرے. سماعت فرمائیں مولانا. دیکھیے گا آپ کے شعری ذوق جو ابھی بالیدہ ہے میں انشاءاللہ اسے پشمردہ نہیں ہونے دوں گا. کہ قبر میں ترنم میں بھی سناؤں گا. میں نے علامہ جوادی کی اس بار مجلس پڑھی برسی کی الہ آباد میں. علامہ جوادی کے بھائی نے مجھ سے زیر ممبر حکم دیا کہ پہلے آپ ترنم میں سنائیے گا پھر مجلس پڑھیے گا. بہرحال میں نے وہاں علامہ جوادی کا کلام بھی ترنم سے سنایا. یہ 4 مصرے سماعت فرمائیں. قبر میں نے یہ معصوم فرشتوں سے کہا، قبر میں نے یہ معصوم فرشتوں سے کہا، کچھ تمہیں میری بھی خواہش کا بھرم ہے کہ نہیں. آپ لہجہ سماعت فرمائیے گا. قبر میں نے یہ معصوم فرشتوں سے کہا، کچھ تمہیں میری بھی خواہش کا بھرم ہے کہ نہیں. لے چلو شوق سے جنت میں، مگر یہ تو بتاؤ میرے عباس کا جنت میں علم ہے کہ نہیں. لے چلو شوق سے جنت میں، مگر یہ تو بتاؤ میرے عباس کا جنت میں علم ہے کہ نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. 4 مصرے ان کے یہاں کربلا جانے کا اشتیاق ہے. ابھی عزاداری کے حوالے سے ہمارے محترم سنا رہے تھے امام حسین کے حوالے سے. 4 مصرے سماعت فرما لیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. مولانا آپ کے حکم کی تعمیل میں. مریض عشق درد زخم کا مرہم نہیں لیتے. مریض عشق درد زخم کا مرہم نہیں لیتے. مسافر کربلا کے راستے میں دم لیتے. مسافر کربلا کے راستے میں دم نہیں لیتے. خاص طور سے یہ شعر سماعت فرمائیں گے کہ میرے گھر میں عزا خانہ ہے، جنت کیا کروں گا میں.
منت کیا کروں گا میں، جو دریا بانٹتے ہیں وہ کبھی شبنم نہیں لیتے، بانٹتے ہیں وہ کبھی شبنم نہیں لیتے، مسافر کربلا کے راستے میں دم نہیں لیتے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ خداوند عالم نے کرم فرمایا کہ بچپن سے محمد و آل محمد کی عقیدت میں ہمیشہ ممبر پر کچھ نہ کچھ بہرحال بیان کرنے کا موقع ملتا رہا ہے، اور شاید یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ جن کے طفیل میں خداوند عالم نے مجھے اس لائق بنایا کہ اہل بیت کی شان میں، محمد و آل محمد کی شان میں کچھ کہہ سکوں، چاہے وہ نثر کی شکل میں ہو، چاہے نظم کی شکل میں ہو۔ تقریباً 3-4 سال پرانے منقبت کے 3-4 شعر، چونکہ شاعری کا موقع بہرحال بہت کم ملتا ہے اب، اور نہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے نہ شاعری کرنے کا موقع ملتا ہے، لہٰذا میں کچھ پرانے ہی کلام اس وقت آپ کو سنا پاؤں گا، صرف 3-4 شعر، اور اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ محفل مکمل ہو چکی ہے، چند آج کی مناسبت کے اعتبار سے چند اسباق کے طور پر نثر میں چند باتیں تھوڑی دیر کی انشاءاللہ زحمت آپ کو ہے، ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ دنیا کی لذتوں سے وہ بیزار ہو گیا، دنیا کی لذتوں سے وہ بیزار ہو گیا۔ دوسرا مصرع مولانا خاص طور سے، دنیا کی لذتوں سے وہ بیزار ہو گیا، عشق حسین میں جو گرفتار ہو گیا، عشق حسین میں جو گرفتار ہو گیا۔ اور یہ شعر سمجھنے والا ہے، میں خاص طور سے نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں کہ عابد کے ہاتھ پاؤں سے زنجیر کھل گئی، خاص طور سے عابد کے ہاتھ پاؤں سے زنجیر کھل گئی، عابد کے ہاتھ پاؤں سے زنجیر کھل گئی، لعنت میں خود یزید گرفتار، لعنت میں خود یزید گرفتار ہو گیا، لعنت میں خود یزید گرفتار ہو گیا، فوجوں کی فوج تیرے تبسم سے پٹ گئی، فوجوں کی فوج تیرے تبسم سے پٹ گئی، فوجوں کی فوج تیرے
تبسم سے پٹ گئی، اصغر بھی آج حیدر کرار ہو گیا، اصغر بھی آج حیدر، اصغر بھی آج حیدر کرار ہو گیا، اصغر بھی آج حیدر کرار ہو گیا۔ اے نامدار مجلس و ماتم کی گونج سے، اے نامدار مجلس و ماتم کی گونج سے، جینا یزید والوں کا دشوار ہو گیا، جینا یزید والوں کا دشوار ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب آواز بہرحال ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ یہ کلام میرے والد صاحب کا ہے، مولانا عباس علی وفا ملک پوری مرحوم، اور اس کلام کے لیے خود انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ کلام مجھ سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ عام طور سے کافی لوگ شاید اس کلام کو انہوں نے سن بھی رکھا ہو۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں جس انداز میں وہ پڑھتے تھے اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دنیا کو ہر ایک بھیس میں پہچانے ہوئے ہیں، دنیا کو ہر ایک بھیس میں پہچانے ہوئے ہیں، باطل کے ہر ایک موڑ سے بیگانے ہوئے ہیں، اور شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ چلیے میرے خیال میں آپ اپنے ذوق کے اعتبار سے بھی کلام سننا چاہتے ہیں۔ مجھے وفا حیدرآبادی میرے والد صاحب کے ہم نام تھے، حیدرآباد کے تھے، انہوں نے ایک 4 مصرے کہتے، وہ 4 مصرے میں آپ کو سنا کر پھر انشاءاللہ میرے خیال میں بہت زیادہ میں لوں گا تو 10 سے 15 منٹ کی زحمت آپ کو دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے کم آئے گی زیست کی، دل میں کسک نہیں، اظہار حق کے باب میں کوئی جھجک نہیں، اظہار حق کے باب میں کوئی جھجک نہیں۔ حضرات کیا چیز چھینی جا سکتی ہے اور کیا چیز نہیں چھینی جا سکتی ہے سمجھ فرمائیں۔ اظہار حق کے باب میں کوئی جھجک نہیں، ہمت
ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے، ہمت ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے، یہ عشق بوتراب ہے باغ فدق ایسی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھے معلوم ہے مولانا نے جو بات کہی ہے وہ اب سچ ثابت ہونے والی ہے کہ مجھے نثر کا تو ان کی نہیں پتا، نظم بہرحال یہ اچھی پڑھتے ہیں، حالانکہ مجھے یہ پتا ہے کہ نہ میں نظم اچھی پڑھتا ہوں نہ میں نثر اچھی پڑھتا ہوں، مجھے اپنی اس بات کا اندازہ ہے۔ بہرحال یہ محفل، یہ میلاد، یہ جشن سرکار وفا قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس سے منسوب ہے۔ یہ جشن منانا ہمیں عادی اس بات کا بناتا ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے کی عادت ڈالو۔ اپنی خوشیاں تو بہت تلاش کرتے ہو، دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے کی عادت ڈالو۔ سب سے پہلا سبق جو جشن سے ملتا ہے، سب سے پہلا سبق جو مجلسوں سے ملتا ہے، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھو، دوسروں کی خوشیوں میں حسد مت کرو، خوش ہونا سیکھو۔ یہ ایک سب سے بڑا میسج ہے، یہ ایک سب سے بڑا پیغام ہے۔ حسد مت کرو، خوش ہونا سیکھو۔ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے اس دنیا میں، موجودہ صورتحال میں، ہم اپنی خوشیاں تلاش کرتے وقت کب دوسروں کی خوشیوں کو روند ڈالتے ہیں اس کا احساس ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ اپنی خوشیاں تلاش کرتے وقت، ابھی میں فیس بک پر کبھی فیس بک پر بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ سوشل میڈیاز ہیں ان سب کا استعمال اور پریوگ خوب کرو، اتنا کرو کہ اس کے بنانے والے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس کے بنانے پر شرمندہ ہو جائیں کہ ہم نے بنایا اپنے لیے تھا، یہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی بڑی اچھی اچھی پوسٹ اس پہ آتی ہیں۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے دیکھا کہ ایک جگہ کمپٹیشن ہوا، ایک ہال میں ایک ٹرینر تھا، تقریباً 50 پارٹیسپیٹ تھے جو اس میں شریک ہو رہے تھے، اور ان 50 کو ایک ایک غبارہ دیا گیا، کہا گیا کہ اس پہ نام لکھو اپنا، اور نام لکھنے کے بعد فلاں حجرے میں ڈالاؤ۔ سب اپنا اپنا نام لکھیں اور جا کے فلاں حجرے میں ڈالائیں۔ اور وہ کمپٹیشن یہ تھا کہ جو جتنی جلدی اپنا غبارہ وہاں سے لے کر آئے گا اسے کوئی انعام دیا جائے گا۔ غبارہ اس کمرے میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ جو ٹرینر تھا اس نے ٹائمنگ دیکھی، اور ٹائمنگ دیکھنے کے بعد سیٹی بجائی اور کہا آپ جائیے اور جا کر اپنے اپنے نام کا غبارہ تلاش کر کے لائیے، جو جتنی جلدی آئے گا وہ انعام کا مستحق ہوگا۔ اب سب گئے، ظاہر سی بات ہے ایک کمرے میں 50 غبارے رکھے ہوں اور 50 لوگ ایک ساتھ ایک کمرے میں چلے جائیں تو بھائی غباروں کا کیا ہوگا؟ سب کو تو غبارے نہیں مل سکتے، ظاہر سی بات ہے وہی ہوا۔ 35-40 غبارے ملے سب کو، سب کے نام کے، اور تقریباً 10-15 جو ہے وہ پھوٹ گئے، 10-15 لوگ ہار گئے۔ ان میں جو فرسٹ ہوا وہ ایک ہی تھا، باقی فرسٹ نہیں ہوئے لیکن اپنے نام کا غبارہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ٹرینر نے جن کے غبارے پھٹ گئے تھے انہیں پھر سے غبارے دیے اور ان پہ ان کے نام لکھے، کہا اب یہ 50 غبارے پھر اسی کمرے میں ڈالاؤ۔
اور جانے کے بعد جس کے ہاتھ جو غبارہ لگے اور وہ جس کے نام کا ہو وہ اسے دے دے. توجہ فرمائیے گا. جس کے ہاتھ جو غبارہ لگے اور وہ جس کے نام کا ہو وہ اسے دے دے. ایسا ہی ہوا, 50 داخل ہوئے, جس کے ہاتھ میں ایک ایک غبارہ آتا گیا, جس کے نام کا تھا وہ اس کو ملتا گیا, ایک بھی غبارہ برباد نہیں ہوا, سب کا حق اسے مل گیا. کسی کی خوشی پامال نہیں ہوئی. بھائی سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم صرف اپنی خوشی کی تلاش میں ہوتے ہیں تو دوسروں کی خوشیوں کو رونق ڈالتے ہیں. جب کسی کی خوشی ملے اس کے حصے تک پہنچا دی جائے تو کسی کی خوشی ضائع نہیں ہوتی, ہماری خوشی ہمیں مل بھی جایا کرتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ایک سب سے بڑا سبق ہے کہ جس کا حق تمہارے ہاتھوں لگے اس کے حوالے کر دو. جب دوسروں میں خوشیاں تقسیم کرنے کی عادت بن جائے گی تو دینے والا تمہاری خوشی خود تمہارے حوالے کر دے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. قدم اٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ایثار, اسے کہتے ہیں قربانی. آپ کہیں گے محفل میں یہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے؟ محفل حضرت عباس کی ہے. دیکھیے روایتیں تو دو طرح کی ہیں. مولانا ابو الفضل کنیت ہے, بعض علماء کہتے ہیں کنیت نہیں ہے. کنیت تو اس وقت پڑتی ہے نا کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے. ابو الفضل جیسے ابو الحسن, مولائے کائنات کو ابو الحسن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے, اس لیے کہا جاتا ہے ابو الحسن. ہمارے ساتھ مہتاب الدین صاحب آئے. ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام بکر ہے. یہ ہے کنیت. توجہ فرمائیے گا, یہ ہے کنیت. کنیت اسی وقت دی جاتی ہے جب کوئی صاحب اولاد ہو جائے. اب ذرا توجہ فرمائیے گا. حضرت عباس کی بعض لوگوں نے کہا کنیت ہے, بعض لوگوں نے کہا لقب ہے. ابو الفضل بعض لوگوں نے کہا لقب ہے. لقب کہنے والوں کی دلیل کیا ہے؟ مولائے کائنات دروازے پر بیٹھے ہیں, فضہ گھر سے باہر تشریف لائی, کہتی ہے ہنیئن لک یا امیر المؤمنین, اے علی مبارک ہو, قد جاء الذی تنتظرہ, وہ آ گیا جس کا آپ کو انتظار تھا. وہ آ گیا جس کا آپ کو انتظار تھا. جیسے ہی ولادت حضرت عباس کی خبر سنی خوشی سے چہرہ چمک اٹھا. عجیب و غریب شخصیت ہے جس کے پاس حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں, وہ جس کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں. حسن و حسین جیسے بیٹے جس کے پاس پہلے سے موجود ہے, اس کے بعد اگر کسی کی تمنا کی جا سکتی ہے تو اسے عباس کہتے ہیں. لا کر دیا ہاتھوں میں. بات یہ آئی کہ اس کا نام کیا رکھا جائے گا. مولائے کائنات نے کہا نام تو فاطمہ پہلے رکھ گئی ہیں, میں اس میں سبقت نہیں لے سکتا. نام اس بچے کا فاطمہ نے عباس رکھا تھا, نام بی بی زہرا کا رکھا ہوا. کہا لیکن میں اسے ابو الفضل کہتا ہوں. یا علی ابھی تو عباس آپ کی گود میں ہیں, ابھی سے یہ کنیت کیوں؟ دیکھیے ابو الفضل ہمیشہ اگر کسی بھی نام سے پہلے الف بے واو ہو تو ہمیشہ وہ کنیت نہیں ہوتی, کبھی کبھی لقب بھی ہوتی ہے. آپ جیسا مجمع جو ہمیشہ مجلسیں سنتا رہتا ہے, اس نے ابو تراب کا نام نہیں سنا؟ تراب مولائے کائنات کے کسی بیٹے کا نام تو ہے نہیں. ابو تراب اس لیے کہتے ہیں جو مٹی کا بھی باپ ہے.
جو زمین کا بھی باپ ہے. اس لیے ابو تراب کہتے ہیں مولائے کائنات نے کہا لیکن میں اسے ابو الفضل کہتا ہوں. ابو الفضل وہ جس کے اندر تمام فضیلتیں آ کر دم توڑ دیں اسے ابو الفضل کہا جاتا ہے. جو تمام فضیلتوں کا باپ ہوگا وہ عباس ہوگا. عباس کو صرف شجاعت کی نگاہوں سے نہ دیکھنا, عباس کو صرف صبر کی نگاہوں سے نہ دیکھنا, عباس کو صرف ایک قوی انسان کی شکل میں نہ دیکھنا. نہیں, جتنی فضیلتیں تمہارے دائرے فکر میں آ سکتی ہیں تمام فضیلتوں کے مجموعے کا نام ہے عباس. تمام فضیلتوں کے مجموعے کا نام ہے عباس, جہاں ساری فضیلتیں آ کے دم توڑ دیتی ہیں, ابو الفضل. چنانچہ یہ علماء کے درمیان بحث ہے کہ یہ لقب ہے یا کنیت ہے, لیکن روایت یہ بھی موجود ہے کہ مولا کائنات نے پیدا ہوتے ہی ابو الفضل کہا تھا. چنانچہ بعض لوگوں نے اسے لقب مانا ہے, فضیلتوں کا باپ. ہم اگر تاریخ کی روشنی میں, حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں گے تو جناب ابو الفضل العباس معصوم نہیں ہے. جناب ابو الفضل العباس معصوم نہیں ہے, مگر زندگی میں کوئی خطا بھی نہیں ہے. ایک ایسی زندگی اہل بیت کے گھرانے میں گزاری ہے کہ جہاں کوئی خطا نہیں ہے. خطا ہوگی کیسے؟ ہمیشہ جب آپ کسی کو خطا کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. یہی تو کہتے ہیں نا, کسی کو خطا کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. کس کے بچے ہوں؟ علی نے جس کی ماں کے انتخاب کے لیے بھی اہتمام کیا ہو اس کے یہاں خطا آ بھی نہیں سکتی. ماں کے لیے اہتمام کیا اور سب سے بڑا پیغام دیا. جناب ابو الفضل عباس کی زندگی پر اگر غور کریں بہت سارے اسباق ہمیں مل جائیں گے. ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں, علی نے سب سے پہلے عقیل سے کہا کہ بھائی مجھے ایسا خانوادہ چاہیے کہ جس سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو سکے جو کربلا میں حسین کے کام آ سکے. ایک ایسا بچہ. عجیب و غریب بات ہے, یہ بات جناب عقیل سے وہ شخص کہہ رہا. جناب عقیل مشہور ہیں اپنے زمانے میں, نسب شناس ہیں, انساب کو پہچانتے ہیں, علم الانساب ہے ان کے پاس, نسب کو پہچانتے ہیں. یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی تلوار 40 نسلوں کو پہچانتی ہے. جس کی تلوار 40 نسلوں کا عرفان رکھتی ہے, وہ بات کیوں کہہ رہا ہے جناب عقیل سے؟ جناب عباس کی آمد سے پہلے ایک بات مولائے کائنات نے سمجھا دی, ایکسپرٹس کا ہمیشہ احترام کیا کرو چاہے تمہارے پاس جتنا علم ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے پاس چاہے جتنا بھی علم ہے لیکن ایکسپرٹس کا احترام کرو. ہمارے یہاں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم متخصصین کی قدر کھوتے جا رہے ہیں. ایکسپرٹس کا احترام کرو. بہرحال جناب عقیل گئے اور جانے کے بعد انہوں نے جناب حزام کے یہاں مولا کائنات کا رشتہ دیا. کسی کے گھر میں علی کا رشتہ آ جائے تو باپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا لڑکی کے باپ کا. جناب حزام سے کہا کہ علی نے مجھے بھیجا ہے اور میں خواستگاری کے لیے آیا ہوں. جناب حزام خوش تو بہت ہوئے لیکن فوراً ہاں نہیں کر دی. کہا رکو میں ذرا فاطمہ سے پوچھ تو آؤں, نام ان کا بھی فاطمہ. کہا رکو میں ذرا اپنی بیٹی سے پوچھ تو آؤں. سب سے پہلا سبق جناب عباس کے نانا نے یہ دیا کہ بیٹیاں بیاہنے والوں بیٹیوں پر اپنی مرضی نہ تھوپا کرو. رشتہ چاہے علی کے یہاں سے ہی کیوں نہ آ جائے بیٹی کی مرضی ضرور لے لیا کرو. رشتہ چاہے جتنی بڑی جگہ سے آ جائے. یہ سب اسباق ہیں, یہ سب سبق ہیں, یہ سب دروس ہیں. ہم یہاں پر صرف خوشی منانے, صرف جشن منانے, صرف واہ واہ کرنے تھوڑی آتے ہیں. ہم یہ جو جشن مناتے ہیں چاہے 3 شعبان کو منائیں چاہے 4 شعبان کو منائیں, یہ جشن منانا دراصل جس کا ہم جشن مناتے ہیں اس کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہیں.
اس کے ساتھ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنی زندگی میں وفا کی ہے اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں وفا کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قرآنی حکم ہے، اے صاحبان ایمان اپنے عہد و پیما کی وفا کرو. جو تم عہد کرو، جو پیما کرو، اس کی وفا کرو. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کسی شخص نے پوچھا کہ اے فرزند رسول دین کیا ہے؟ کہا الوفا بالعہد. دین سمجھائیے، دین کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عہد و پیما کی وفا کا نام دین ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرو تو اس عہد کی وفا کرو، اسی کو دین کہا جاتا ہے. ہم یہ جشن منانے اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم نے جو عہد کیا، دیکھیے جب انسان کبھی بے وفائی کرتا ہے نا تو اس کے اندر ایک احساس شرمندگی ہوتی ہے. جب کبھی کوئی بے وفائی، مثلا جدے بھائی نے کہا کہ مولانا آپ 8:45 تک آ جائیے گا، میں یہاں آتا 11:15 بجے، میرے اندر احساس شرمندگی ہوتی، چاہے میں کسی مجبوری کی بنیاد پر نہ پہنچ سکا، چاہے میری غلطی ہو، توجہ فرمائیے گا، یا نہ ہو، لیکن اگر وعدے کی وفا نہ ہو سکے تو احساس شرمندگی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے ہماری فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ ہم اپنے عہد و پیما کی وفا کرتے ہیں. یہ بات اس نے اپنی فطرت میں رکھی ہے. کیسے فطرت میں رکھی؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اب یہ دیکھیے، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم گناہ نہیں کرو گے، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ توجہ فرمائیے گا. ایک نوجوان جیسے ہی کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے بعد جو شرمندگی محسوس کرتا ہے، یہ شرمندگی اس بات کی علامت ہے کہ پہلے یہ عہد کر کے آیا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، کسی سے وعدہ کر کے آیا ہے، چونکہ اس دنیا میں آ کے اس وعدے کی وعدہ خلافی گناہ کی شکل میں کرتا ہے، اس لیے اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے. جب انسان بے وفائی کرتا ہے تو شرمندگی محسوس کرتا ہے. جب کوئی نوجوان گناہ کرتا ہے تو شرمندگی محسوس کرتا ہے. شرمندگی اس لیے محسوس کرتا ہے کہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ وہ اپنے عہد و پیما کی وفا کرے گا. علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں تقریباً 70 روایتوں کا ذکر کیا ہے کہ خداوند عالم نے اس روئے زمین پر کسی ایک ذرے کو بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس سے پہلے عہد لیا ہے. یہ کون سا عہد ہے جو خداوند عالم نے اس دنیا میں لے کر بھیجا ہے؟ علامہ مجلسی نے جن روایتوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں صرف انسانوں کا ذکر نہیں ہے، اس میں جانوروں کا ذکر بھی ہے، اس میں نباتات کا ذکر بھی ہے، اس میں جمادات کا ذکر بھی ہے. پتھروں سے بھی عہد لیا گیا ہے، یہ ہریالیوں سے بھی عہد لیا گیا ہے، جانوروں سے بھی عہد لیا گیا ہے. یہ کون سا عہد ہے؟ جس نے اس عہد و پیما کے لیے اقرار کیا، جس نے اس عہد کا اقرار کیا، بھائی ہر جانور پاک کیوں نہیں ہو گیا، ہر جانور حلال گوشت کیوں نہیں ہو گیا، ہر سبزہ خوبصورت کیوں نہیں ہو گیا، ہر پھول میں خوشبو کیوں نہیں ہو گئی، ہر پتھر عتیق کیوں نہیں ہو گیا، ہر پتھر فیروزہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جس نے عہد کا وہاں اقرار کیا، اس عہد کی وفا کا وہاں عہد کیا. خداوند عالم نے اسے پتھروں کو فیروزے کی شکل میں بھیجا، عتیق کی شکل میں بھیجا. ہے پتھر لیکن مقدر اتنا بلند ہو گیا کہ کبھی تاج شاہی میں آتا ہے، کبھی انگشتری میں آتا ہے نباتات، لیکن کبھی صحرے کی زینت بنتا ہے، کبھی سر کی زینت بنتا ہے. صلوات پر دے محمد و آل محمد کر بھیجا ہے، ہر ایک سے عہد لے کر بھیجا ہے. اور اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہ لوگ جو عہد کر کے آئے ہیں، یہ پتھر، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ جو عہد کر کے آئے ہیں یہ اپنے عہد میں پابند ہیں. جو اپنے عہد میں پابند نہیں ہے اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو خطاب کر کے خداوند عالم نے کہا ہے کہ اپنے عہد و پیما کی وفا کرو. اس جشن کے طفیل میں ہم ایک عہد جو خدا سے کر کے آئے ہیں اس عہد میں شاہد حضرت عباس کو بنائیں اور حضرت عباس کو شاہد بنا کر، حضرت عباس کو گواہ بنا کر ایک مرتبہ پھر خدا سے عہد کریں، معبود اس عہد میں جتنی خطائیں ہم سے ہو گئیں
ان سے تو درگزر فرما، اب بقیہ زندگی میں ہم اس عہد کو کبھی نہیں توڑیں گے جو تجھ سے کر کے آئے ہیں۔ اور وہ کون سا عہد ہے؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، تم گناہ نہیں کرو گے۔ حضرت عباس سے قلبی عقیدت اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ہم اپنے عہد و پیما کی وفا کریں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، ان گناہوں سے دور رکھیں جو غضب خدا کا سبب بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ بحق معصومین، بحق مولود جو آج کی شب کے مولود ہیں، حضرت ابو الفضل العباس، آپ کے القاب میں باب الحوائج بھی ہے، یعنی جن کے طفیل میں حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ بہت سارے واقعات تھے اور بہت ساری باتیں تھیں، لیکن چونکہ بہرحال آپ نے مجھ سے شاعری سن لی اور پھر وہ موقع نہیں رہا، چونکہ تفصیلی بات نظم کی شکل میں ہو چکی تھی۔ باب الحوائج آپ کے القابات میں سے، آپ کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ خداوند عالم کو، اگر آپ کو خداوند عالم کے درمیان وسیلہ قرار دیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ معبود، ہم آج کی مولود کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہماری زندگی کا جتنا حصہ گزر چکا ہے اس حصے میں ہم نے اپنے عہد کو جتنا توڑ دیا ان سے درگزر فرما، ہماری زندگی کا جتنا حصہ بچا ہوا ہے اپنے عہد پر پابند رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود، بحق محمد و آل محمد، اس وقت موجودہ صورتحال جو امت مسلمہ کی ہے، امت مسلمہ کو دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما۔ معبود، بحق محمد و آل محمد تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ معبود، بحق محمد و آل محمد ہماری ستم ظریفی یہ ہے، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس دو قبلہ، ایک پرانا قبلہ، ایک نیا قبلہ۔ پرانا یہودیوں کے قبضے میں ہے اور نیا سعودیوں کے قبضے میں ہے، یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے۔ معبود، جو ان قبلوں کا اہل نہیں ہے اسے ان قبلوں سے دور فرما اور حقیقی مسلمانوں کو اس کا اہل فرما۔ معبود، بحق محمد و آل محمد ہماری حقیقی دعا یہ ہے کہ تمام بنی نوع بشریت اور تمام بنی نوع انسانیت میں امن و امان قائم فرما۔ معبود، بحق محمد و آل محمد سلطان دماء منتقم خون حسینی حضرت امام عصر جو یقیناً آج کی شب تہنیت اور مبارکباد لینے کے حقیقی وارث ہیں، ان سب کو، یہ جتنے شرکت کرنے والے اس محفل میں ہیں، ان سب کی جانب سے ان کی خدمت میں تہنیت اور مبارکباد ہماری طرف سے پیش فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔